اگر آپ کی عربی سیکھنے کی موٹیویشن تھوڑی بھی کم ہوئی ہے تو آپ ہمارے چینل پر عربک لرننگ موٹیویشن والا پلے لسٹ ضرور چیک کریں، کیونکہ اب تک اس میں 124 عربک لرننگ موٹیویشن ویڈیوز آ چکی ہیں اور انشاءاللہ اور بہت ساری آئیں گی، اور اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی عربی سیکھنے کے لیے موٹیویٹ ہو جائیں۔ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کے لیسن کو۔ السلام علیکم، خوش آمدید، آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر۔ میرا نام سلمان ہے اور یہ ویڈیو لیسن نمبر 4 کی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں فہم المسموع، یعنی لسننگ کمپریہنشن، مطلب سنی ہوئی بات کو سمجھنا۔ تو یہاں پہ پہلے ایکسرسائز میں ایک آڈیو پلے کروں گا، اس کو آپ کو پہلے سننا ہے اور اس کے بعد ان جملوں کو پڑھنا ہے۔ اگر جملہ کانورسیشن کے حساب سے صحیح ہے تو آپ صحیح کی علامت لگائیں گے، اور اگر جملہ کانورسیشن کے حساب سے غلط ہے تو آپ یہاں پہ غلط کی نشانی لگا کے صحیح جملہ یہاں پہ لکھیں گے۔ تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، آپ سن لیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آڈیو میں کیا کہا گیا، اس کے بعد ہم اس ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ من فضلك أريد بعض العسل. عندنا أنواع كثيرة من العسل. أي نوع تريد؟ أشعر بألم شديد في معدتي. هذا نوع طيب من العسل. أريد منه كيلا. في هذه القارورة كيل من العسل. جميل. بكم هذه القارورة؟ ب100 ريال. تفضل، هذه 100 ريال. شفاك الله. شكرا لك. تو آپ نے سنا کہ المشتری یعنی خریدار کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ البائی سے۔ البائی مطلب بیچنے والا، تو بیچنے والا البائی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ ایو خدمہ، ایو مطلب کون سی یا کوئی، خدمہ مطلب خدمت، یعنی کوئی خدمت، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، ایو خدمہ۔ تو خریدار المشتری کہتے ہیں من فضلک اريد بعد العسل۔ من فضلک مطلب براہ کرم، یا انگلش میں کہیں تو پلیز، اريد میں چاہتا ہوں، بعد مطلب کچھ، العسل مطلب شہد، اريد بعد العسل کہ میں کچھ شہد چاہتا ہوں، یعنی مجھے کچھ شہد چاہیے، براہ کرم مجھے کچھ شہد چاہیے۔ تو البائی یعنی بیچنے والا کہتا ہے عندنا انواع کثیرۃ من العسل۔ عندنا یعنی ہمارے پاس ہے، انواع یعنی قسمیں، اس کا سنگولر ہے نوع، کثیرتن، کثیرتن مطلب بہت، من العسل مطلب شہد میں، من مطلب سے، عندنا انواع کثیرۃ من العسل کہ ہمارے پاس شہد میں سے، یعنی شہد کی بہت سی اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ ایا نوع ترید، ایا کون سی، نوع مطلب قسم یا ٹائپ، ترید مطلب آپ چاہتے ہیں، ایا نوع ترید کہ آپ کون سا ٹائپ چاہتے ہیں یا کون سی قسم کا شہد آپ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ المشتری یعنی خریدار جواب دیتے ہیں اشعر بألم شدید فی معدتی۔ اشعر میں محسوس کر رہا ہوں، بألم شدید مطلب شدید درد، فی مطلب میں، معدہ مطلب پیٹ، یا اردو میں کہیں تو معدہ، معدتی مطلب میرا پیٹ۔ اشعر بألم شدید فی معدتی کہ میں اپنے معدے میں یعنی پیٹ میں شدید درد محسوس کر رہا ہوں۔ تو البائی یعنی بیچنے والا کہتا ہے ھذا نوع طیب من العسل۔ ھذا یہ، نوع یعنی قسم یا ٹائپ، طیب مطلب اچھا، من العسل یعنی شہد میں سے، کہ یہ والا مطلب وہ شہد کو دکھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ والا شہد ایک اچھے قسم کا شہد ہے، شہد میں سے، من العسل یعنی شہد کی قسموں میں یہ والا شہد جو ہے وہ ایک اچھی قسم کا شہد ہے۔ تو المشتری خریدار کہتے ہیں اريد منہ کیلن، اريد میں چاہتا ہوں، منہ مطلب اس میں سے، کیلن یعنی 1 کلو، اريد منہ کیلن کہ مجھے اس میں سے 1 کلو چاہیے۔ تو بیچنے والا البائی کہتا ہے فی هذه القارورة کیل من العسل۔ القارورہ یعنی بوتل یا فلاسک، فی هذه القارورہ کہ اس بوتل میں، کیل من العسل کہ 1 کلو شہد میں سے، فی هذه القارورة کیل من العسل کہ اس بوتل میں، شہد میں سے 1 کلو شہد ہے، یعنی اس بوتل میں 1 کلو شہد ہے۔ تو المشتری یعنی خریدار پوچھتے ہیں
جمیل بکم هذه القارورہ، جمیل یعنی بہت اچھا. ویسے جمیل کا ایک معنی خوبصورت بھی ہوتا ہے، پر کانٹیکسٹ کے حساب سے یہاں پہ جمیل کا معنی ہوگا بہت اچھا. بکم هذه القارورہ، کبھی بھی آپ پرائس کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کم کے ساتھ بی لگائیں گے. بکم کی کتنے کا، هذه القارورہ کی یہ بوتل کتنے کا ہے، مطلب کتنے روپے کا ہے. تو بیچنے والا البائی کہتا ہے بی میت ریال، میاں کہتے ہیں 100 کو، اور کیونکہ پرائس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ بی لگائیں گے. یہاں پہ بکم، یہاں پہ بی میاں یعنی 100 ریال. تو المشتری خریدار کہتے ہیں تفضل هذه 100 ریال. تفضل یعنی یہ لیجئے، مطلب کوئی چیز آپ دیتے ہوئے کہتے ہیں تفضل. کھانے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کھانے کی کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تفضل. تو خریدار بیچنے والے کو 100 ریال دیتے ہوئے کہتے ہیں تفضل یہ لیجئے هذه 100 ریال، کی یہ رہے 100 ریال. تو بیچنے والا کہتا ہے شفاک اللہ، یعنی اللہ آپ کو شفا دے. تو خریدار جواب دیتے ہیں شکرن لک، آپ کا شکریہ. تو ابھی اسی کانورسیشن کے اوپر یہاں پہ یہ جملے دیے ہوئے ہیں، تو یہ جملے صحیح ہیں یا نہیں وہ یہاں پہ آپ کو مارک کرنا ہے. تو یہاں پہ پہلا جملہ ہے یرید المشتری العسل، کی خریدار مشتری شہد چاہتا ہے لأنه يشعر بألم في صدره، لأنه کیونکہ، يشعر بألم کہ وہ درد محسوس کر رہا ہے، فی صدره اس کے سینے میں، کہ خریدار شہد چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے معدے میں درد محسوس کر رہا ہے. تو یہ والا بالکل غلط ہے. تو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے یرید المشتری العسل لأنه يشعر بألم شدید فی معدته، کہ خریدار شہد چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے معدے میں شدید درد محسوس کر رہا ہے، نہ کہ اس کے سینے میں. اس کے بعد اگلا جملہ ہے اشتری الرجل العسل الطیب. اشتری الرجل یعنی آدمی نے خریدا، العسل الطیب یعنی اچھا شہد، یعنی آدمی نے اچھا شہد خریدا. یہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد ہے اشترى کیلا واحدا من العسل، کہ اس نے 1 کلو، کیلا واحدا 1 کلو شہد خریدا. تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. اس کے بعد ہے طلب البائع من المشتری 50 ریالا. طلب البائع یعنی بیچنے والے نے طلب کیا، من المشتری یعنی خریدار سے، 50 ریالا یعنی 50 ریال، کہ بیچنے والے نے خریدار سے 50 ریال مانگے. اور یہ بالکل غلط ہے، اس نے 100 ریال مانگا تھا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے طلب البائع من المشتری 100 ریال، کہ بیچنے والے نے خریدار سے 100 ریال مانگے. اس کے بعد ہے فی المحل انواع کثیرۃ من العسل. المحلی مطلب دکان، فی المحلی مطلب دکان میں، انواع کثیرہ یعنی بہت سی قسمیں، من العسل مطلب شہد میں سے، یعنی دکان میں شہد کی بہت ساری قسمیں ہیں یعنی ٹائپس ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. تو اس کو آپ اپنی کتاب میں لکھیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. اور یہاں پہ ہے تکلم یعنی بات کریں. اور یہاں پہ اس ایکسرسائز میں پوچھا جا رہا ہے ماذا تقول المریضہ. ماذا مطلب کیا، تقول المریضہ یعنی مریضہ کیا کہتی ہے. مریضہ مطلب فیمیل پیشنٹ. تو آپ کو یہاں پہ کانورسیشن دی ہوئی ہے الطبیبہ یعنی فیمیل ڈاکٹر اور المریضہ یعنی فیمیل پیشنٹ کے بیچ میں. تو یہاں پہ الطبیبہ یہ سارے سوال کر رہی ہے. ان سوالوں کے حساب سے آپ کو یہاں پہ جواب لکھنے ہیں المریضہ کی طرح. تو یہاں پہ سوال ہے امریضۃ انتی. یہاں پہ مطلب کیا ہے، مریضہ مطلب بیمار، انتی آپ، امریضۃ انتی کیا آپ بیمار ہیں. تو المریضہ کیونکہ بیمار ہیں تو ضرور کہیں گی نعم ہاں. اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں انا مریضہ، کہ ہاں میں مریض ہوں، بیمار ہوں. اس کے بعد بما تشعرین، کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہے راسی یعنی میرا سر. تو المریضہ ضرور اپنے سر میں درد کے بارے میں بول رہی ہوں گی. تو ہم یہاں پہ کہیں گے اشعر بعلم فی راسی، یعنی میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی ہوں. اس کے بعد طبیبہ پوچھتی ہیں هل تناولت الدواء، یعنی کیا تم نے دوا لی. تو مریضہ یہاں پہ نعم کہہ رہی ہیں، ہاں. اس کے بعد یہاں پہ ان کو کہنا پڑے گا تناولت الدواء. یہاں پہ بس زیر اور پیش کا فرق ہے. تناولتی یعنی آپ نے لی، مطلب کسی فیمیل سے بات کرتے وقت کہیں گے. تناولتو یعنی اپنے بارے میں بات کرتے وقت آپ تناولتو کہیں گے. آپ میل ہو یا فیمیل ہو آپ تناولتو کہیں گے. نعم تناولت الدواء، کہ ہاں
میں نے دوا لی. تو طبیبہ پوچھتی ہیں حل انتی بخیر الآن، حل انتی کیا آپ بخیر الآن آپ ٹھیک ہیں، خیر سے ہیں، یعنی کیا آپ تم خیر سے ہو، خیریت سے ہو. تو یہاں پہ جواب میں المریضہ کہہ رہی ہیں نعم، اور یہاں پہ لفظ الجلالہ اللہ ہے تو ضرور یہاں پہ الحمدللہ ہونا چاہیے. تو ہم لکھیں گے الحمد للہ انا بخیر، کہ ہاں اللہ کی حمد ہے میں خیریت سے ہوں، میں خیر سے ہوں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو پکچرز ہیں ان پکچرز کے بارے میں آپ کو آپ کے کلیگ کو بتانا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ پہلی پکچر میں یہ پیٹ کو پکڑے ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یشعر ھذا الرجل، کہ یہ آدمی، رجل مطلب آدمی، کہ یہ آدمی محسوس کر رہا ہے درد بعلم فی معدتہ، اس کے پیٹ میں، کہ یہ آدمی اپنے معدے میں درد محسوس کر رہا ہے. اور یہاں پہ اگر دیکھیں اس پکچر میں دوائی ہاتھ میں لی جا رہی ہے، مطلب ابھی دوائی کھائی جائے گی، مطلب دوائی لی جائے گی. تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یتناول المریض الدوا، کہ مریض دوا لے رہا ہے. اور اس پکچر میں شہد ہے تو اس کے بارے میں اگر کچھ کہیں تو ہم نے ابھی لیسن کی شروعات میں جو اس کے بارے میں سیکھا اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں ھذا نوع طیب من العسل، کہ یہ شہد کی ایک اچھی قسم ہے، نوع مطلب قسم. اور فائنلی یہاں پہ اس پکچر میں یہ آدمی درد میں لگ رہا ہے اور جس طرح سے یہ کھڑا ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کو پیٹ میں درد ہوگا. تو ہم اس کے بارے میں جملہ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں کہ یشعر ھذا الرجل بعلم فی، اور یہاں پہ ہم پیٹ لکھیں گے، پیٹ کو ظہر کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یشعر ھذا الرجل بعلم فی ظہرہ، کہ یہ آدمی ھذا الرجل اپنی کمر یعنی پیٹ میں درد محسوس کر رہے ہیں. تو اس کو آپ اپنی کتاب میں لکھیں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ لیسن آپ کو کیسا لگا. اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم مزید عربی میں بات کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.